دل کی تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ مسجد اسحاق میں آئیے سنیے درس قرآن و حدیث۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه ووعاه ثم اداه كما سمعه۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالی نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل کی۔ دوسری جگہ فرمایا، یقیناً ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں، اور بلا شبہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ کا دین اللہ کی وحی پر مبنی ہے، اور وحی الہی قرآن اور سنت کے اندر ہے۔ قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث جسے حکمت سے تعبیر کیا گیا، وہ بھی اللہ کی وحی ہے۔ تو اس وحی کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے۔ تو اللہ نے کیسے حفاظت کی قرآن اور سنت و حدیث کی؟ تو اللہ نے اس کے لیے ایسے آدمی پیدا کیے جنہوں نے اس کو دو طریقوں سے محفوظ کیا۔ ایک تو اس وحی کو سن کر اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا، اور دوسرا طریقہ اس وحی کو لکھ کر کتابی صورت میں محفوظ کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب العلم کے اندر دو عنوان اسی معنی کے ذکر کیے ہیں۔ ایک باب باندھا ہے باب حفظ العلم، علم کو
حفظ کرنے کا بیان۔ دوسرا باب باندھا باب کتابت العلم، علم کو لکھنے کا بیان۔ ان دونوں عنوانات میں یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ کا دین حفظ کر کے، یاد رکھ کر بھی محفوظ کیا گیا، اور اسی دین کو لکھ کر کتابی صورت میں بھی محفوظ کیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اپنی زبان سے بولتے تھے، امت کو زبان سے کام کرنے کا کہتے تھے، یا خود عمل کر کے امت کو دکھاتے تھے، یا آپ کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا اور آپ نے اس سے روکا نہیں، اس کو برقرار رکھا، یہ تینوں صورتیں آپ کی سنت اور حدیث کی بنتی ہیں۔ اس کو قولی سنت یا قولی حدیث، فعلی سنت یا فعلی حدیث، تقریری سنت یا تقریری حدیث کہا جاتا ہے۔ تو اس کو محفوظ کرنے والے جو اللہ نے افراد پیدا کیے، تو اس امت کا وہ پہلا گروہ صحابہ کرام کا ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے نبی علیہ السلام سے اللہ کا دین سنا، سمجھا اور اس کو محفوظ کیا۔ صحابہ میں بہت سارے محدثین اور بہت ساری محدثات ہیں۔ کئی تو وہ محدثین ہیں جو ہزاروں حدیثوں کو روایت کرتے اور بیان کرتے ہیں اور ان کے سینے میں محفوظ تھیں۔ کئی وہ ہیں جن کو محفوظ تھیں لیکن بیان انہوں نے تھوڑی کی ہیں۔ اس کی وجوہات مختلف تھیں، جہاد میں، غزوات میں، حکومتی مسائل میں، امت کے معاملات میں جو صحابہ مصروف تھے، ان کو پڑھانے کا، بیان کرنے کا موقع زیادہ نہیں ملا، تو ان سے کم روایات بیان ہوئیں۔ لیکن جو مدرسین تھے، معلمین تھے، واعظین تھے، اور قاضی اور جج لگے ہوئے تھے، لوگوں کی باتیں سن کر فیصلے کرتے تھے، تو ایسے کئی صحابہ ہیں، ان کو بیان کرنے کا، لکھنے یا لکھوانے کا موقع زیادہ ملا۔ تو ہر دو طرح کے صحابہ محدثین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں تھے۔ میں ایک ایک مثال آپ کو ہر نقطے کی دیتا جاؤں گا۔ حفظ کرنا، نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سب سے زیادہ جس شخص سے احادیث بیان ہوئی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ صحیح بخاری میں ہی آتا ہے، انہیں کہا گیا کہ ابو ہریرہ جو ہیں یہ حدیثیں بہت بیان کرتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے جو انصاری بھائی ہیں یہ کھیتی باڑی اور کاشتکاری میں مصروف رہتے تھے، جو میرے مہاجر بھائی ہیں وہ بازاروں میں تجارت اور اپنے کام کاج میں، چیزوں کی خرید و فروخت میں مصروف رہتے تھے۔ ابو ہریرہ نہ کاشتکاری کرتا ہے، نہ یہ ابو ہریرہ نے کوئی دکان ڈالی اور تجارت کرتا ہے۔ ابو ہریرہ تو زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارتا، اور ایک دفعہ نبی علیہ السلام سے شکایت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی باتیں سنتا ہوں، یاد کرتا ہوں، بعض اوقات کچھ بھول جاتی ہے۔ فرمایا کہ چادر پھیلاؤ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور فرمایا اس کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لو۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا رزلٹ اور نتیجہ یہ نکلا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات پھر یاد کر لیتے تھے، بھولتے نہیں تھے، حتیٰ کہ یہ بھی یاد کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فلانے دن صبح کی نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں یہ قرآن پڑھا اور دوسری میں یہ پڑھا۔ ہم میں 99% ایسے لوگ ہوں گے جو نماز پڑھ کے چلے جائیں، پوچھا جائے کہ امام صاحب نے پہلی رکعت میں قرآن کتنا اور کہاں سے پڑھا اور دوسری میں تو ہمیں کوئی یاد نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ ایسی باتوں کا بھی خیال کرتے تھے کہ آج اللہ کے نبی نے جہری نماز صبح کی یا مغرب یا عشاء کی جو پڑھائی ہے اس میں کیا کیا قرآن پڑھا ہے۔ امام ذہبی نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء کے اندر۔ مروان نے اپنے دور حکومت میں پروگرام بنایا کہ ابو ہریرہ کا امتحان لیا جائے، یہ حدیثیں بہت بیان کرتا ہے۔ ایک مجلس لگائی اور ایک کاتب کو بلایا جو بڑا زود نویس تھا، چھپا کے بٹھا دیا کہ ابو ہریرہ سے ہم حدیثیں سنیں گے، تم سن کر بس لکھتے چلے جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو لا کر بٹھایا گیا، احادیث سنانے کا کہا گیا، شروع ہو گیا حدیث بیان کرنے، اور کاتب سن کر لکھتا چلا گیا۔ انہیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ جو میں بول رہا ہوں کو لکھنے والا ہے۔ آج تو بڑی جدت آ گئی ہے نا، بندہ جو بولتا ہے وہ سیو ہوتا چلا جاتا ہے، کسی کو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اس کی حرکات و سکنات بھی کیمرہ سیو کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں یہ چیز نہیں تھی، کاتب لوگ لکھا کرتے تھے اور کئی بڑے زود نویس اور جلدی لکھنے والے ہوتے تھے۔ خیر مجلس ختم ہوئی، سال کا تقریباً عرصہ گزر گیا، مروان نے دوبارہ مجلس لگا دی اور بلایا اور کاتب کو پھر چھپا کے بٹھا دیا اور کہا کہ آج ہم ابو ہریرہ سے کہیں گے تم نے پچھلے برس جو حدیثیں سنائی تھی ہمیں منو انصاری سنا دو۔ پھر جب مجلس قائم ہوئی، حضرت ابو ہریرہ سے یہ کہا گیا تو جو احادیث انہوں نے 1 سال قبل سنائی تھی سنانی شروع کر دی، اسی ترتیب کے ساتھ جس ترتیب سے پچھلے سال بیان کی تھی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ کے سیر و اعلام النبلاء کے اندر لکھا ہے حضرت ابو ہریرہ سے اس مجلس میں ایک لفظ کی بھی غلطی نہیں ہوئی۔ یہ وہ صحابہ ہیں اور ان میں محدثین میں سے ایک محدث ہیں جنہوں نے دین کو اس طریقے سے یاد کیا کہ اپنے سینے کے اندر اس کو محفوظ کیا۔ بہت بڑی خدمت ہے اللہ کے دین کی۔ آج دیکھتے ہیں نا ہمارے بچے الحمدللہ قرآن حکیم حفظ کر کے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں، اور کتنے بچے وہ بھی ہیں جو حدیثیں بھی یاد کر کے محفوظ کرتے ہیں۔ مجھے پچھلے دنوں قسیم سے ایک ویڈیو کلپ کسی نے بھیجا، ایک طالب علم ہے، چھوٹی عمر کا، اتنا بڑا نہیں ہے، 15-16 سال حد زیادہ عمر ہوگی۔ اس نے قرآن بھی حفظ کیا اور 9 حدیث کی کتابیں بھی حفظ کی، کتب 6 بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد، سنن دارمی، موطا امام مالک۔ اور پھر اس کا باقاعدہ علماء نے مجلس میں امتحان لیا، جو حدیث کا ٹکڑا جہاں سے پڑھتے ہیں وہ آگے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، پوری سند اس کی بیان کرتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ کس محدث نے بیان کی ہیں۔ ایسے حافظے اللہ نے آج بھی بعض افراد میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ کے زمانے میں جب حدیث رسول اللہ سے بیان ہوئی اور پہلے محدثین سن کر یاد کرنے والے صحابہ تھے،
تو ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ حدیثیں سن کر یاد کی، دوسرا کام لکھ کر یاد کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے پاس حدیث مجھ سے زیادہ ہیں، اس لیے کہ وہ سن کر لکھ لیتا ہے۔ سنن ابی داود میں، مستدرک حاکم میں اور مسند احمد اور کئی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث وارد ہوئی کہ عبداللہ بن عمر نبی علیہ السلام کی حدیث سن کر لکھ لیتے تھے، تو قریش کے لوگوں نے انہیں منع کیا کہ تم ہر حال میں لکھتے ہو محمد بشر یتکلم فی الرضا والغضب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان ہیں، غصے میں بھی بولتے ہیں اور خوشی میں بھی بولتے ہیں، تو جب بھی آپ بولتے ہیں تم ہر دو صورتوں میں لکھ لیتے ہو، منع کیا، لکھنے سے روکا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے کہا اے عبداللہ اکتب فوالذی نفس محمد بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اے عبداللہ تو لکھا کر، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ جو بھی دین کی بات آپ نے امت کو بتائی ہے نا، وہ حق پر مبنی ہے۔ سورہ محمد کی آپ دوسری آیت پڑھیں نا تو اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے ایمان والوں کا، آمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی اتارا گیا ہے وہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ تو آپ اللہ کا اتارا ہوا دین بیان کرتے تھے اور وہ آپ کی زبان سے اللہ کے دین کے بارے میں نکلے ہوئے کلمات وہ حق پر مبنی ہوتے تھے۔ تو فرمایا ہر دو صورتوں میں لکھو، غصے میں بولوں تب بھی لکھو، خوشی میں بولوں تب بھی لکھو۔ تو صحابہ نے لکھا بھی، اور آج جہاں دوسری حدیث کی کتابیں مشہور ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لکھوائی ہوئی حدیث کی کتاب جو انہوں نے اپنے شاگرد حمام بن منبہ کو لکھوائی تھی، وہ آج مطبوعہ شکل میں موجود ہے۔ مسند احمد میں بھی ساری موجود ہے، کافی حصہ بخاری مسلم میں بھی اس کا ہے، وہ علیحدہ لکھوائی ہوئی ان کی صحابی کی اپنی کتاب صحیفہ حمام ابن منبہ مارکیٹ میں موجود ہے، عربی متن میں بھی اور عربی اور اردو ترجمہ اور شرح کے ساتھ بھی چھپی ہوئی ہے۔ تو یہ خدمت بہت بڑی تھی۔ کچھ لوگ جو محدثین کی خدمات پر اعتراض کرنے والے ہیں، وہ ایک بات لوگوں کو یہ کہتے پھرتے ہوتے ہیں، یہ دیکھو جی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی کوئی 200 سال بعد، کوئی 300 سال بعد لکھی گئی ہے، تو یہ کیسے جو ہے نا وہ دین بن گیا اور کیسے دلیلیں بن گئیں، یہ تو اجمی لوگوں کی سازش کا نتیجہ ہے۔ تو اصل میں ایسے جہالا وہ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ کتابت اور تدوین یہ دو الگ الگ کام ہیں۔ یہ جو بخاری، مسلم، یہ کتب احادیث، یہ تدوین حدیث کا دور ہے۔ کتابت اور تدوین میں فرق ہے۔ کتابت تو رسول اللہ کے زمانے سے شروع ہو گئی تھی، جیسے صرف میں نے ایک دلیل آپ کو عبداللہ ابن عمر والدی، دلائل بہت سارے ہیں، کیونکہ ان کا احاطہ مقصود نہیں ہے، مقصد خدمت عرض کرنا ہے۔ تو کتابت تو رسول اللہ کے دور سے چلی آ رہی تھی، لیکن وہاں یہ ہوتا تھا کہ مختلف عنوان کی باتیں ایک ہی جگہ پر لکھی جاتی تھی، جو سنا اس کو صحابہ نے لکھ لیا۔ تو بعد والے محدثین جن کی کتابیں زیادہ مشہور ہو گئیں،
انہوں نے تدوین کا کام کیا، یعنی انہی حدیث کو ایک خاص ترتیب عنوان کے ساتھ مرتب کیا۔ مثلا کئی کتابیں ایسی ہیں جس میں محدثین نے صرف ایمانیات کے متعلقہ حدیثیں اکٹھی کی، جیسے کتاب الایمان امام ابن مندہ کی، کتاب التوحید امام ابن خزیمہ کی، الاسماء والصفات امام بہقی کی۔ ان کتابوں میں محدثین نے کیا کیا؟ جو اللہ کے ناموں اور صفتوں کے متعلق، ایمانیات کے متعلق احادیث تھی وہ اکٹھی کر دی۔ کتب زہد میں زہد اور ورع اور پرہیزگاری کے حوالے سے دل کو نرم کرنے والی جو باتیں اور حدیث تھیں وہ کتب زہد یا کتب رقاق میں جمع کر دی، جیسے امام وقی بن جراح کی کتاب الزہد، امام ابو داود کی کتاب الزہد، امام عبداللہ بن مبارک کی کتاب الزہد، امام احمد ابن حنبل کی کتاب الزہد۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ زہد کے متعلقہ جو حدیثیں تھیں وہ الگ ترتیب سے لکھ دی۔ بعض کتب میں تمام عنوان کی حدیثیں ایک سیٹنگ سے لکھی، پہلے مثلا وحی کے والے سے حدیثیں لے آئے، پھر ایمانیات کی لے آئے، پھر علم کے لیے لے آئے، پھر طہارت کے والے سے لے آئے، جیسے صحیح بخاری ہے، اسے پہلی کتاب وحی کے متعلق ہے، دوسری ایمان کے متعلق ہے، تیسری علم کے متعلق ہے، تو یہ ترتیب لگائی۔ تو ائمہ حدیث نے کیا کیا ہے کہ حدیث کو ایک خاص جو نا وہ طریقے سے، خاص عنوانات سے یا خاص ترتیب سے مرتب کیا۔ یہ تدوین کا دور ہے، وہ تدوین کا دور لیتے ہیں، بعد کتابت اور لکھنے کی کر لیتے ہیں۔ تو لکھنے والی چیزیں تو شروع سے چلی آ رہی ہیں، مختلف چیزوں پر ان کو لکھا جاتا تھا، بعد میں کاغذ کی فراوانی بھی ہو گئی، شروع میں کاغذ کی بھی قلت تھی، مختلف اشیاء پر لکھا جاتا تھا، کاغذ کی فراوانی ہو گئی اور حدیث جمع ہوتی چلی گئی، جس نے جو سنا انہوں نے اکٹھا کیا اور مختلف عنوان پر سیٹنگ کر کے اس کو لکھ دیا۔ تو یہ جو خدمت تھی نا حدیث جمع کرنے کی، اس میں بھی محدثین نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ ایک ایک حدیث سننے کے لیے، جمع کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کیے، اور یہ طریقہ صحابہ میں بھی تھا۔ کئی صحابہ ہے نا، مسلمان ہوئے، ایمان لائے، کچھ دین سیکھا، اپنے علاقے میں چلے گئے، پھر وہاں کوئی مسئلہ پیش آ گیا جو معلوم نہیں تھا، تو اس مسئلے کو جاننے کے لیے باقاعدہ سفر کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر آپ سے پوچھا۔ مثلا صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، ایک آدمی کی شادی ہوئی، شادی کے بعد کچھ دن گزرنے پر ایک بی بی آ گئی اور اس نے آ کر کہا کہ یہ جس آدمی اور عورت کی شادی ہوئی ہے نا، میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہوا ہے۔ عربوں میں دائیوں کا مسئلہ تو عام تھا نا، ہمارے ہاں تو اب نہیں ہے، تو دائیاں بہت ہوتی تھی، شہروں میں آتی تھی، بچوں کو لے جاتی تھی اپنے ڈیروں پر، علاقوں پر، دودھ پلاتی تھی، پرورش کرتی تھی اور خدمت کا صلہ ان کو ملتا تھا۔ تو عورت نے آ کر کہا میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہوا ہے۔ اب وہ بندہ پریشان ہو گیا، بھائی ہماری تو شادی ہو چکی ہے اور اب یہ بتا رہی ہے کہ میں نے دودھ پلایا ہوا دونوں کو۔ اس نے کیا کیا؟ سواری لی، فوراً سوار ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کر کے مدینہ آ گیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے، آپ بتائیں۔ جب آپ نے بات سنی تو فرمایا کیفا وقد قیلا، اب تم دونوں کٹھے کیسے رہ سکتے ہو؟ بات تو بلا شبہ کہہ دی گئی ہے، تو لہذا اب تم دونوں جمع نہیں ہو سکتے کہ تم تو ذات میں بہن بھائی ہو۔ جو رشتے نسباً حرام ہیں وہ ذات میں بھی حرام ہے۔ تو مسئلہ پوچھنے کے لیے سفر کیا۔ تو اسی طرح تابعین، تبع تابعین، ائمہ کو جب پتہ چل جاتا کہ فلاں مسئلے کے متعلقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فلاں علاقے میں فلاں شخص کے پاس ہے، ایک ایک بات جمع کرنے کے لیے لمبے لمبے سفر کیے۔ اسی لیے
یہ بھی اصول حدیث کا ایک الگ نقطہ اور عنوان ہے، الرحلۃ فی طلب الحدیث. باقاعدہ محدثین نے اس پر بھی کتابیں لکھی، الرحلۃ فی طلب الحدیث، حدیث تلاش کرنے کے لیے سفر کرنا، اور بڑی بڑی مشقتیں جھیل کر انہوں نے حدیث کا علم حاصل کیا. مثال کے طور پر امام احمد ابن حنبل حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، جن کی مسند احمد اس وقت تحقیق شدہ نسخہ 52 جلدوں میں چھپا ہوا ہے. تو امام احمد حدیث پڑھنے کے لیے حجاز سے نکل کر یمن میں گئے. یمن کے اندر جو دارالحکومت ہے ان کا صنعاء میں ایک بہت بڑے اس وقت کے محدث تھے امام عبد الرزاق بن حمام الصنعانی. امام احمد خود اپنی کتاب مسند احمد میں لکھتے ہیں، جب ہم امام عبد الرزاق کے پاس حدیث پڑھنے گئے تھے صنعاء میں، تو صنعاء میں پانی کی قلت تھی اور ہمیں وضو کے لیے پانی حاصل کرنے کے لیے 2 میل فاصلے پر جانا پڑتا تھا. پانی وضو کرنا ہوتا نماز کے لیے تو بر وقت جاتے 2 میل کا سفر کر کے وضو کرتے، ضرورت کا پانی لے کر آ جاتے. یہ ساری مشقت دین سیکھنے کے لیے حاصل کی. امام مالک جنہیں امام دار الہجرہ بھی کہا جاتا ہے، مدینہ شریف کے اندر مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پڑھانے والے، کہاں مدینہ کہاں اندلس. اندلس سے ایک شخص جس کا نام ہے عبد الرحمن ابن قاسم، شیخ البانی کے تلامذہ میں ایک بہت بڑے عالم ہے اس وقت، شیخ علی بن حسن الحلبی الاسری. اردن میں جو شیخ البانی کے نام پر مرکز الامام البانی ہے، وہاں یہ حدیث کے بہت بڑے استاد ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے عودۃ الی السنہ، سنت کی طرف پلٹنا. اس میں محدثین کی خدمات کے بہت واقعات لکھے، جس میں یہ ایک واقعہ بھی لکھا، عبد الرحمن ابن قاسم کی شادی ہو گئی. تو شادی کے کچھ ماہ گزارنے کے بعد شوق پیدا ہوا دین سیکھنے کا. بیوی کو بچے کی ولادت بھی ہونے والی تھی، حاملہ تھی. بیوی سے کہتے ہیں مجھے دین پڑھنے کا شوق پیدا ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں اس وقت کے بڑے امام مدینہ شریف میں جو امام مالک ہیں ان کے پاس جا کر میں دین سیکھوں پڑھوں. اس نے کہا اللہ کے بندے ابھی شادی ہوئے کتنا ہی وقت گزرا ہے تو آپ کو یہ لگن پیدا ہو گئی. تو کہنے لگے تیرے پاس 2 راستے ہیں. ہمارے ہاں نکاح کے بعد طلاق دینا بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، عربوں میں ایسے مسائل نہیں ہیں آج بھی. اس نے اس کے سامنے 2 باتیں رکھی. کہنے لگا ایک تو صورت یہ ہے اگر تم صبر نہیں کر سکتی تو بخوشی میں تمہیں یہ اجازت دیتا ہوں تم مجھ سے جدائی لے لو، کہیں شادی کر لو، اور اگر یہ نہیں تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کر لو. وہ عورت بڑی نیک تھی، اس نے کہا جدائی نہیں، تو دین سیکھنا چاہتا ہے، میں اب تمہیں خوشی سے کہتی ہوں تم جاؤ اور میں صبر کروں گی، اللہ مجھے اجر دے گا. مدینہ آ گئے، امام مالک کے پاس داخل ہو گئے. 17 سال لگاتار امام مالک کے حلقہ درس میں بیٹھتے اور پڑھتے رہے. 17 سال کا عرصہ بیتنے کے بعد ایک نوجوان لڑکا، اس نے احرام پہنا ہوا ہے، مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ یہاں پر
امام مالک کون ہیں؟ جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ امام مالک کا حلقہ ہے اور بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، وہ آیا، سلام کیا اور پوچھا اس مجلس میں عبد الرحمن ابن قاسم نام کا کوئی بندہ ہے؟ جب عبد الرحمن بن قاسم کے نام کی آواز ان کے کان میں پڑی تو انہوں نے کہا، بتایا میں، اٹھے پھر خیر۔ جب اس نوجوان سے سلام لیا اور معانقہ کیا، گلے لگایا، کہتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس نوجوان سے پوچھا کہ بھئی کہاں سے آئے ہو اور کیا کام ہے؟ کہنے لگا کہ میں اندلس سے آیا ہوں، جوان ہوا ہوں تو میں نے حج کا ارادہ کیا، تو میری ماں نے مجھے کہا کہ بیٹا تم حج کے لیے جا رہے ہو تو مدینہ جب جاؤ گے تو اپنے والد کی خبر لے کر آنا، وہ دین پڑھنے گئے ہوئے تھے تو حال حوال معلوم کر کے آنا۔ تو فرمانے لگے، کہنے لگا کہ میں تمہارا وہ بیٹا ہوں جس کو آپ حالت حمل میں چھوڑ کر آئے تھے۔ اتنا لمبا عرصہ ان کی بیوی کا قربانی دینا اور پھر ان کا امام مالک کے پاس بیٹھ کر پڑھنا، آج اس قربانی کا نتیجہ یہ ہے، امام مالک سے حدیث کی کتاب المؤطا جو محدثین روایت کرتے ہیں، 8 محدثین مشہور ہیں جن میں سے ایک نام عبد الرحمن ابن قاسم کا ہے۔ یہ ہمارے دوست شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے جو موطا کا ترجمہ کیا ہے وہ اسی نسخے کا ہے جو عبد الرحمن ابن قاسم کا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میری تحقیق کے مطابق اس نسخے میں 2 روایتوں کے سوا کوئی روایت بھی کمزور نہیں ہے۔ تو قربانیاں ان کی بہت تھیں، لمبے لمبے سفر تھے، دنیا کی عیش و عشرت اور لذتوں سے بہت دور رہے اور رہ کر انہوں نے اللہ کے دین کو جمع کیا۔ تو آج کے اس مختصر سے حصے میں نے صرف 2 چیزیں بہت شارٹ کٹ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ عنوان بڑی تفصیل کا تقاضا کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو 2-3 قسطوں میں مکمل کریں گے۔ تو یہ 2 چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ محدثین کی خدمات میں سب سے بڑی خدمت قرآن اور حدیث کو محفوظ کرنا ہے، اور 2 طریقوں سے محفوظ کیا، سن کر سینے میں بھی اور لکھ کر کتابی صورت میں بھی۔ اللہ ہمیں ان کی خدمات جو ہیں ان کو سمجھنے اور اس کا احترام کرنے کی توفیق دے۔ باقی انشاءاللہ اگلی قسط میں عرض کریں گے، چونکہ آدھا گھنٹہ آپ کا ٹائم ہے، اس سے 2-3 منٹ میرے بھی میں نے اوپر لے لیے ہیں، اور جو کہ مسائل ہیں بھائیوں کے لکھے ہوئے ہیں تو مجھے دے دیں۔ طلبہ اپنی کلاس میں تشریف لے جائیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم کتنی حدیث پر عمل کریں تو جنتی بن جائیں گے؟ ٹوٹل اللہ تعالیٰ کے رسول کی حدیث کتنی ہے؟ بات یہ ہے، کل احادیث کا احاطہ شمار ایگزیکٹ کوئی نمبر آپ کو دیں تو وہ نہیں ہے۔ البتہ اس دور میں جب کہ نیٹ کی سہولت آ چکی ہے اور گننا آسان ہو چکا ہے، تو اغلبی گمان کے مطابق 40,000 کے لگ بھگ حدیث کا متن ہے، اس سے اوپر نہیں ہے۔ البتہ اسانید اس کی لاکھوں ہیں۔ یہ انشاءاللہ اسی درس کا حصہ ہے، اگلی کسی قسط میں اس کو بھی عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کے لیے، نجات پانے کے لیے تو بعض اوقات ایک کام بھی بندے کا قبول ہو جائے تو نجات ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات بڑے اعمال بھی کر لیتا ہے، خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا تو نجات نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ بندہ ساری زندگی برے کام کرتا رہتا ہے، مرنے سے پہلے اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے، وہ دین کی طرح آ کر کوئی ایک نیک کام کر جاتا، جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی یہ چاہیے کہ جتنا ہمیں دین کا علم ہو
اور اس کا ہمارے عمل سے تعلق ہو، ہم اس کے اوپر پورا عمل کریں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں فرمایا پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ابو داؤد میں کتاب الجہاد میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے جا رہے تھے، ایک شخص آیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، ساتھ چل پڑا۔ جب میدان جہاد میں گئے، لڑا تو شہید ہو گیا۔ ابو داؤد میں ہے کہ ما صلی صلاتن، ایک نماز بھی اس نے نہیں پڑھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے عمل تھوڑا کیا ہے، اجر بہت زیادہ پا گیا۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے۔ تو عمل کرنے کے لیے بھائیو ضروری یہ ہے کہ جتنا بھی آپ کو علم آ جائے، یہ اللہ کا بتایا ہوا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو عمل میں آپ کے آتا ہے اور آپ کو علم ہے، آپ اس کے اوپر عمل کریں اور اخلاص سے کریں تو جنت اللہ ضرور عطا کرے گا۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانا کیسے ہے؟ روزانہ کا معمول تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت اور سنت سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ پیٹ بھر کر کھاتے تھے۔ جیسے ایک دفعہ ہنڈی بکری پکوائی تو دستی کا گوشت آپ کو پسند تھا، ایک دستی کھا لی، پھر دوسری منگوائی وہ بھی کھا لی۔ فرمایا عائشہ اور تو کہنے لگی دستیاں تو دو ہی ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ تم چپ رہتی تو ہنڈیا سے نکلتی چلی جانی تھی۔ تو بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ بھر کر کھاتے تھے، لیکن عام معمول یہ ہوتا تھا جو سنت بتائی گئی وہ اپنے پیٹ کے 3 حصے رکھو، ایک سانس لینے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، ایک کھانے کے لیے۔ حکماء کا قول ہے، بعض لوگ اس کو حدیث بنا لیتے ہیں، حدیث نہیں ہے یہ، حکماء کا قول ہے۔ ایک دفعہ مولانا عبدالستار حماد صاحب، یہ ڈھیسیاں کے رہنے والے تھے، رحمت اللہ علیہ، فوت ہو گئے ہیں، وہ گجرات میں میرے پاس آئے۔ 91 میں میں گجرات شہر میں رونٹی والی مسجد میں جمعہ پڑھاتا تھا، تو مجھے کہنے لگے میں نے دولہ شاہ کا دربار دیکھنا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ میں کبھی نہیں گیا تھا، حالانکہ میرے وہ قریب ہی تھا مسجد کے، تو میں نے کہا چلو۔ جب ہم وہاں گئے تو دربار کے اندر ایک کتبہ لٹکا ہوا تھا، اس کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی تھی جو حکماء کا قول ہے، لوگ انہوں نے حدیث بنائی ہوئی تھی، شربۃ الماء قبل الطعام دواء شفاء وفی وسطہ دواء وفی آخرہ داء، پانی کھانے سے پہلے پی لینا شفا ہے، کھانے کے درمیان پینا دوا اور علاج ہے، اور کھانے کے آخر میں پینا بیماری ہے۔ اوپر لکھا ہوا تھا تبخیر کا نسخہ۔ تو پانی ایک حصہ کھانا اور ایک حصہ سانس لینے، یہ ہے شرعی صورتحال۔ ہم خود اصل میں اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر لیتے ہیں، جس وجہ سے پھر کئی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ابن ابی شیبہ میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ نے کھانا کھایا، کوئی بندہ پاس تھا، اس نے جوارش نکال کر دی، کہنے لگا کہ یہ آپ جوارش ہے تو لے لیں، کھانے کے بعد کھا لیا کریں۔ پوچھنے لگے یہ کیا کام کرتی ہے؟ وہ کہنے لگا جب یہ کھانے کے بعد کھا لیں نا، پھکی تھی جوارش، کھا لیں تو کھانا ہضم ہو جاتا ہے اور منہ کو نہیں آتا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بھائی میں ایسے لوگوں کا ساتھی ہوں جو کبھی کبھی پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور بہت زیادہ بھوکا رہتے ہیں، ہمیں جو ہے نا جوارش کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ حقیقت ہے، اس کو آپ دیکھ لیں۔ ہم اپنا اعتدال سال میں 1 مہینہ رمضان کا حد اعتدال میں رہتے ہیں، صبح کھاتے ہیں اور شام کو کھاتے ہیں۔ حالانکہ مریض افراد بھی مختلف الانواع کھانے کھائیں تو بیمار ہو جاتے ہیں، اور لیکن جب روزے دار شام کو روزہ کھولتا ہے، مختلف قسموں کی چیزیں بھی کھٹی میٹھی سب کھا جاتا ہے، تو نظام صحیح رہتا ہے۔ پورا دن معدے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع ملا ہوتا تھا، یہ موقع بھوک کا صحابہ رکھتے تھے، اس لیے بیماریاں کم تھی، اور آج بیماریاں بڑھ گئی ہیں۔ مرد حضرات 3 بار طلاق کا کہہ دیتا ہے، کیا وہ ہو جاتی ہے؟ لکھنے والا بھی کوئی بہت سادہ ہے، چلو بہرحال
ایک ہی مجلس میں 3 بار اگر کلمہ طلاق کہہ دے تو وہ ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی معروف حدیث ہے، کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق کے زمانے میں اور حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں طلاق 3 جو دی جاتی ہیں یہ ایک شمار ہوتی تھی۔ پھر حضرت عمر کے زمانے میں لوگوں نے اس میں جلد بازی شروع کر دی۔ حضرت عمر نے کہا ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لهم فیہ عنات، جس کام میں اللہ نے لوگوں کو سوچ و بچار کی مہلت دی تھی اس میں انہوں نے جلد بازی شروع کر دی۔ تو سوچ و بچار کی کیا مہلت ہے؟ طلاق دو، اس کے بعد سوچ لو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا۔ تو لوگوں نے جلد بازی شروع کر دی کہ تینوں کٹھی دے کے فارغ کراؤ۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کاش کہ ہم ان پر یہ تینوں ہی لاگو کرتے، تو انہوں نے تینوں جاری کر دی۔ اب حضرت عمر کا جو فیصلہ ہے اس کے متعلق علماء احناف بھی یہی لکھتے اور کہتے ہیں کہ ان کا یہ فیصلہ سیاسی اور قوم کو ڈرانے کے لیے تھا، ورنہ ان کی اپنی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں، صدیق اکبر کے دور میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی چیز تھی کہ 3 کٹھی دیتے تو ایک شمار ہوتی تھی۔ تو یہ فقہ کی کتابوں میں سے جامع الرموز، حاشیہ طحطاوی، الدرر المنتقى اور ملتقى الابہر، چاروں فقہ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ تو اصل حکم یہی ہے جو ان کی اپنی خلافت کے دور میں اور نبی علیہ السلام کے دور تک جاری تھا۔ کوئی 3 دینے کی غلطی کر لیتا تو 1 کاؤنٹ ہوتی تھی، اور ہمارے ملک میں بھی یہی قانون رائج۔ اگر کوئی آدمی طلاق دیتا ہے نا جس کی رجسٹرڈ ہوتی ہے تو وہ یونین کونسل میں بھیجتا ہے، تو کونسل والے پھر 3 الگ الگ وقفوں پر 3 نوٹس بھیجتے ہیں۔ پہلا بھیجتے ہیں صلح کرنی تو آ جاؤ، نہیں آتے پھر مہینے بعد دوسرا بھیجتے ہیں، پھر تیسرا بھیجتے ہیں، نہیں صلح ہوتی تو پھر وہ اس کو کھاتے میں درج کر کے نکاح کینسل کر دیتے ہیں۔ وضو میں ہر عضو 1 بار، 2 بار، 3 بار بھی دھونا ثابت ہے۔ کیا ہم ہاتھ 1 بار اور کلی 2 بار، ناک میں 3 بار پانی ڈال، وضو آپ کا ہو جائے گا، کیونکہ علل اقل کم از کم 1 بار دھونا ہے۔ تو مسنون مکمل طریقہ 3 بار کا ہے، 3 بار سے زیادہ کرنا زیادتی ہے اور اچھا کام نہیں ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ووٹ مانگنا اور ووٹ دینا قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ جب سے قرآن آیا ہے، سنت اور حدیث آئی ہے، نہ ووٹ دینے کا کوئی طریقہ تھا نہ کوئی لینے کا طریقہ تھا، تو قرآن اور سنت سے کہاں سے آ جانا ہے اس نے؟ یہ بہت بعد کی ایجاد ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اور الیکشن لڑنا بھی وہ ضمن اسی کے اندر آ جاتا ہے۔ یادداشت تیز کرنے کے لیے عمل بتائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نیکی کی طرف توجہ رکھیں، اور دوسرا جو سبق پڑھتے ہیں اس کو بار بار دہراتے رہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو وراق اور منشی یعنی کاتب تھا ساتھ، تو وہ اس نے ایک دفعہ امام بخاری سے پوچھا، یہ فتح الباری وغیرہ کے مقدمہ میں اور امام بخاری کے حالات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام صاحب آپ کا حافظہ اتنا کام کرتا ہے تو کیا کھاتے ہیں؟ کوئی معجون کھاتے ہیں تو آپ ہمیں بھی بتائیں۔ تو فرمانے لگے میں کوئی معجون نہیں کھاتا، میں علم کی بات دہراتا رہتا ہوں۔ اور وہ وراق کہتا ہے کہ ایک رات 17 دفعہ امام بخاری اٹھے، لیٹتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں، دیا جلاتے ہیں، کچھ لکھ لیتے ہیں، پھر لیٹ جاتے ہیں، دیا بجھا دیتے ہیں، فضول خرچی بھی نہیں کرتے۔ لیٹتے ہیں تو وہ دن میں
جو علم پڑھا ہوا ہے دہراتے رہتے ہیں، پھر یاد آ جاتا کوئی نکتہ اس میں سے اٹھتے ہیں تو لکھ لیتے ہیں، تو اس سے ان کا حافظہ ٹھیک تھا۔ تو علم کو پڑھنے سے، دہرانے سے، مذاکرہ کرنے سے یاد رہتا ہے۔ میری دکان پر ایک گاہک نے مال لیا اور نام نہیں بتایا، میں نے اس کا مال تقریباً 1 ماہ کے بعد سیل کر دیا، نقصان میں، اب میں کیا کروں؟ اب تقریباً 3 ماہ ہو گئے۔ تو وہ بندہ اگر آپ کو پہلے تو اس کا انتظار کرو، کم از کم 1 سال تک آپ رکے رہو، انتظار کرو، جس طرح کے کوئی مال کسی کا گم جاتا ہے اور آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کو حکم ہے 1 سال تک انتظار کرو، اگر وہ آ جاتا ہے تو اس کا مال اس کو واپس دے دو، نہیں آتا تو اس کو استعمال کر لو، اور زندگی میں کبھی آ گیا تو واپس لوٹا دینا۔ تو آپ اس کا انتظار کریں، آ گیا جب بھی تو اس کا جو مال ہے اس کو دے دینا۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ امانت اس کی محفوظ رکھیں، دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا پیسہ آپ، یہ نیکی کی صورت ہے اور ہر کوئی نہیں کرتا، دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا پیسہ آپ کام میں ڈال دیں تاکہ وہ ضائع ہونے کی بجائے کاروبار میں لگے، اسی تناسب سے اس کا نفع بڑھتا چلا جائے۔ وہ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری میں، آپ نے غار میں پھنسے ہوئے 3 لوگوں کا قصہ بیان کیا تو اپنی نیکیاں یاد کی، پھر تو ایک نے یہ ذکر کیا کہ میرے پاس کام کرنے والے ایک عامل اور مزدور تھا تو اس کی اجرت کوئی بنتی تھی، بہرحال وہ چلا گیا تو انہوں نے پھر اس آدمی نے اس کی اجرت کام مل گئی، جانور تھے خریدے، بڑھتے چلے گئے، کافی زیادہ وہ ریوڑ بن گیا۔ پھر ایک وقفے بعد وہ آیا، اس نے کہا جو میری امانت ہے آپ کا دے دے، اس نے کہا یہ سارا مال تیرا ہی ہے، لے جا۔ تو اس نے کہا کہ میرا تو اتنا مال نہیں تھا، اس نے کہا جو تو مال میرے پاس چھوڑ گیا تھا نا، میں نے اس کو کام میں لگایا ہے، تجارت میں لگ گیا، اسی کا یہ سارا نفع یہ تیرا ہی ہے، میں تو نگرانی کرتا رہا ہوں۔ تو کہنے لگا یا اللہ یہ میں نے تیری رضا کی خاطر کیا تھا، تو میری یہ نیکی قبول کر کے اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی وجہ سے وہ پتھر غار کے دانے سے کچھ لڑکا دیا۔ تو یہ بھی ایک بڑا نیکی کا کام ہے، لیکن ہر کوئی یہ کام جو کر لے بہت اچھا ہے کہ اس کا آپ کے پاس پیسہ ہے، بجائے اس کے ضائع ہو، یا ہمارے یہاں ویلیو کے مسئلے بھی بن گئے ہوئے ہیں، رقم پڑی رہتی ہے، آگے اب آنے والے حالات میں قدر و منزلت اس کی ویلیو کا سسٹم بڑھ جاتا ہے، تو وہ بجائے اس کے کوئی نقصان میں جائے، آپ اس سے نیکی کر کے جو اپنا کاروبار کر رہے ہیں اس کے پیسے بھی ڈال دیں، اور اسی تناسب سے اس کا نفع بڑھتا چلا جائے۔ زندگی میں آ گیا تو اس کو دے دینا، نہ آیا تو اس کا حصہ پھر عند اللہ کسی کھاتے لگ جائے گا۔